اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے جیسے ہی بندہ قبر میں اتارا جاتا ہے اور اس کو دفنا کر کے لوگ جانے لگتے ہیں، فوراً دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ایک فرشتے کا نام منکر، ایک فرشتے کا نام نکیر۔ اور آج عجیب بات یہ ہے، آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں اس طریقے کی حدیثوں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں صاحب یہ قبر کا معاملہ یہ سب بکواس ہے، غیر مسلم تو اپنے مردوں کو آگ میں جلا دیتا ہے، پارسی تو اپنے مردوں کو چل کووں کو کھلا دیتے ہیں، اور کوئی فلائٹ میں کریش ہو کر کے اس کی باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، کسی کی باڈی کو سمندر کی مچھلیاں کھا جاتی ہیں، یہ قبر کا عذاب اس کو کیسے ہوگا؟ اسی لیے اللہ نے جہاں موت کا ذکر کیا نا، اس کے پہلے کیا فرمایا؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو اللہ کے بارے میں سوال اٹھا رہا ہے، جو اللہ آل مائٹی ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، تو اس کے بارے میں سوال اٹھا رہا ہے؟ کیا تیری اوقات تھی کہ تو منی کے حقیر سے قطرے سے جیتا جاگتا انسان بن جائے؟ جو اللہ تجھے ایک حقیر قطرے کے پانی سے جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، فلائٹ میں تیری باڈی کریش ہو جائے اور سمندر کی مچھلیاں تیرے جسم کے ریشے ریشوں کو کھا جائیں، وہ اللہ تیری پوری باڈی کو کلیکٹ کر کے تجھے عذاب قبر دے سکتا ہے۔ تو اللہ کی قدرت پر سوال اٹھاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب قرآن میں کہاں عذاب قبر آیا ہے؟ آیا ہے نا، آیا ہے، ذرا قرآن کو غور سے تو پڑھ۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لو، یہ جو بٹوارہ کیا جاتا ہے قرآن میں ملے گا تو مانیں گے، حدیث میں ملے گا تو نہیں مانیں گے، یہ بٹوارہ غلط ہے۔ شریعت قرآن و حدیث دونوں کا نام ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا 5 ٹائم کی نماز پڑھو، پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا فجر میں 2 رکعت پڑھنا ہے، ظہر میں 4 پڑھنا ہے، عصر میں 4 پڑھنا ہے، مغرب میں 3 پڑھنا ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے ورکعوا، رکوع کرو، رکوع میں آپ کی پیٹھ کیسی ہو، آپ کا ہاتھ کیسا ہو، پورے قرآن میں کہیں لا کے دکھا دو، نہیں ملے گا آپ کو۔ تو قرآن صرف قرآن کے ذریعے آپ شریعت کو سمجھنا چاہتے نہیں، قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ نے صاحب قرآن کو اتارا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اس نبی کا مشن تھا قرآن کو پڑھنا، ویزکیہم، اور لوگوں کو پاک اور صاف کرنا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور قرآن و حدیث کی تعلیم دینا۔ اس نبی کی سیرت اور اس نبی کی سنت کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے میرے بھائی، اور جن لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی انہوں نے بہت ٹھوکر کھائی ہے۔ ارے جب اللہ کے پیارے نبی نماز میں دعائیں کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، تو بات ختم۔ میرے نبی نے دعا کی ہے کہ اے اللہ میں قبر کے فتنے سے، قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بس یہی بات ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ اس کے بعد آپ سوال اٹھا رہے قرآن میں دکھاؤ، تو آئیے ہم قرآن میں آپ کو دکھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، فرعون کے ماننے والوں کو، فرعون کی آل و اولاد کو، فرعون کے چیلوں اور چمچوں کو بہت بڑے عذاب نے گھیر لیا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اور فرعون کو اور فرعون کے ماننے والوں کو صبح شام آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ ویوم القیامت ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور قیامت کے دن کہا جائے گا کہ آل فرعون کو اور بڑے عذاب میں ڈال دوں۔ یہ کون سا عذاب ہے جو آل فرعون کو صبح شام دیا جا رہا ہے؟ یہ وہی قبر کا عذاب ہے، یہ وہی قبر کا عذاب ہے۔ قرآن کا 29واں پارہ کھولو، اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرماتا ہے مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے بہت نافرمانی کی، بہت گناہ کیے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو طوفان کے اندر ڈبا کر کے مار دیا۔ اغرقوا، ان کو ڈبا کر کے مار دیا۔ فادخلوا نارا، اس کے بعد وہ آگ میں ڈالے گئے۔ کون سی آگ میں ڈالے گئے؟ یہی قبر کے عذاب میں ڈالے گئے۔ تو قبر کا عذاب قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ قبر میں عذاب بھی ہوگا اور قبر میں نعمتیں بھی ملیں گی۔ جیسا انسان کا عمل ہوگا، جیسا انسان کا عقیدہ ہوگا، عذاب کے لائق ہوگا تو عذاب ملے گا، نعمت کے لائق ہوگا تو نعمت ملے گی۔